یہ اس درود کی بات ہے جو لفظوں سے پہلے دل میں اترتا ہے، جو زبان سے نکلنے سے پہلے روح کو تھام لیتا ہے۔ یہ وہ درود نہیں جو صرف ہونٹوں کی حرکت بن جائے، یہ وہ درود ہے جو اندر ٹوٹے ہوئے انسان کو جوڑ دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات میں سکون کا راستہ شور سے نہیں، خاموشی سے کھلتا ہے، اور یہی خاموشی درود کی اصل پہچان ہے۔ جب انسان کی سانسیں بوجھل ہو جائیں، جب دل کے اندر سوال چیخنے لگیں، تب شیخ فرماتے ہیں کہ زبان کو ہلکا کرو اور دل کو بیدار کرو۔ درود وہ روشنی ہے جو اندر کے اندھیروں میں آہستہ آہستہ پھیلتی ہے، جیسے رات کے آخری پہر ٹھنڈی ہوا زخموں پر ہاتھ رکھ دے۔ یہ عمل دکھاوے کے لیے نہیں، یہ تو ٹوٹے ہوئے دل کی خاموش پکار ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی سمجھاتے ہیں کہ درود کا اثر تعداد میں نہیں، نیت کی گہرائی میں ہے۔ جب انسان خود کو بھول کر اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر درود پڑھتا ہے تو اس کی روح سے بوجھ اترنے لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دل کے اندر بند دروازے خود بخود کھلنے لگیں، سوچ کا شور کم ہو جاتا ہے، خوف کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اور روح سانس لینا سیکھ لیتی ہے۔ یہ درود انسان کو دنیا سے کاٹتا نہیں، بلکہ دنیا میں رہ کر دل کو محفوظ کر دیتا ہے۔ شیخ کے نزدیک درود وہ پل ہے جو بندے کو اس کی اصل پہچان سے جوڑ دیتا ہے۔ جب یہ عمل دل سے جڑ جائے تو شکایت کم اور شکر بڑھنے لگتا ہے۔ آنسو کمزور نہیں رہتے، وہ صفائی بن جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ سکون باہر نہیں، اندر اتر رہا ہے۔ دل نرم ہو جاتا ہے، لہجہ بدل جاتا ہے، اور نگاہوں میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ یہی وہ درود ہے جو روح کو سہارا دیتا ہے، جو اندر کے بکھرے ہوئے حصوں کو یکجا کر دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیم میں یہ بھی آتا ہے کہ جب دل مسلسل درود میں لگا رہے تو انسان کا باطن آہستہ آہستہ تربیت پانے لگتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ درود دل کی صفائی ہے، اور جب دل صاف ہو جائے تو حق کا عکس خود بخود ظاہر ہونے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درود پڑھنے والا تنہائی میں بھی اکیلا نہیں رہتا، اس کے اندر ایک مانوس سکون جاگ اٹھتا ہے۔ جب انسان خاموشی میں بیٹھ کر دنیا کے شور سے ہٹ کر پورے دھیان کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اس کے اندر کی بے چینی تحلیل ہونے لگتی ہے، سانسوں میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، خیالات کی تیزی کم ہو جاتی ہے، اور دل پر رکھا بوجھ ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے۔ شیخ کے نزدیک یہی وہ کیفیت ہے جہاں روح کو پہلی بار اپنے اصل گھر کی خوشبو ملتی ہے۔ یہ درود کسی خاص وقت کا محتاج نہیں، نہ کسی خاص جگہ کا۔ غم میں پڑھو تو آنسو نرم ہو جاتے ہیں، خوشی میں پڑھو تو شکر گہرا ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جائے تو درود اسے پگھلا دیتا ہے، اور اگر دل ٹوٹ جائے تو یہی درود اسے جوڑ دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ درود کو عادت نہیں، عبادت بناؤ۔ الفاظ کم ہوں مگر توجہ مکمل ہو۔ جب درود دل کی دھڑکن کے ساتھ چلنے لگے تو سمجھ لو کہ روح کو سکون ملنے کا دروازہ کھل چکا ہے۔ اور اب وہ درود جو شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کے مطابق روح کو خاص سکون عطا کرتا ہے، جسے توجہ، عاجزی اور محبت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی۔ یہ درود صرف پڑھا نہیں جاتا، اسے محسوس کیا جاتا ہے۔ جب یہ الفاظ دل سے نکلتے ہیں تو روح پر ایک ایسی خاموش روشنی اترتی ہے جو دکھ کو سہل اور بوجھ کو ہلکا کر دیتی ہے۔ اور یہی اس درود کا راز ہے، یہ انسان کو دنیا سے نہیں نکالتا، بلکہ دنیا میں رہ کر روح کو سکون دے دیتا ہے۔